الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین کرام، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا تو انہوں نے آپس کے اندر یہ کہا حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اگر تمہیں اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے، حرقوہ، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلا دو۔ تو بادشاہ وقت نمرود نے ایک 4 دیواری تعمیر کرنے کا حکم دیا کہ جس کی اونچائی 45 فٹ ہے، لمبائی اور چوڑائی 30 فٹ ہے، اور 40 دن مسلسل اس 4 دیواری کے اندر لکڑیاں جمع کی گئیں۔ جب ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، آگ اتنی تیز ہے اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور کوئی انسان اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو ایک حزن نامی شخص جس نے منجنیق تیار کی کہ اس منجنیق میں بٹھا کر اللہ کے نبی کو آگ کے سپرد کیا جائے، تو الہ العالمین نے فوراً اس کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کو زندہ زمین میں دھنسا دیا، اور وہ بندہ تا قیام قیامت زمین میں دھنستا جائے گا۔ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا دیا گیا تو آپ کی زبان فیضان ترجمان پہ یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ جس وقت آپ کو اس منجنیق میں بٹھا دیا گیا تو کتابوں کے اندر آتا ہے جعل کل شیء یطفئ عنہ النار الا الوسخۃ۔ اس وقت روئے زمین کے تمام جانور اور پرندے سب کی خواہش اور تمنا تھی کہ آگ بجھ جائے، اللہ کا نبی بچ جائے، الا الوسخۃ، مگر کوٹ کرلا یہ چھپکلی، فإنہ ينفخ فی النار، یہ آگ میں پھونکے مار رہا تھا کہ معاذ اللہ آگ تیز ہو، اللہ کا نبی جل جائے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کی یہ سزا مقرر کی ہے، اقتلوا الوسخۃ ولو فی جوف الکعبۃ، اگر یہ کوٹ گرلا کعبہ شریف میں بھی چھپ کے بیٹھا ہے، اسے وہاں بھی قتل کر دو،
کیونکہ یہ اللہ کے نبیوں کا دشمن ہے۔ حالانکہ حرم شریف کے اندر کسی جانور کو سوائے موذی کے قتل کرنا جائز نہیں، حالانکہ ظاہراً یہ کوٹ کرلا چھپکلی کسی انسان کو اذیت نہیں دیتی، چونکہ یہ اللہ کے نبی کی دشمن ہے، اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس کو کعبے کے اندر بھی قتل کر دو۔ اور پرندوں میں سے ہدہد دور سمندر پہ جاتا، اپنی چونچ میں پانی بھر کر لاتا اور آگ کے اوپر گراتا تاکہ آگ بجھ جائے، اللہ کا نبی بچ جائے۔ تو الہ العالمین نے اس کی اس نیت کو دیکھ کر اس کو بے شمار انعامات عطا فرمائے۔ پہلا انعام، اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی شان کے ساتھ فرما دیا، احطت بما لم تحط به وجئتک بسبع بنبأ یقین۔ دوسرا انعام، الہ العالمین نے اس کو اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرما دیا۔ تیسرا انعام، اس کی آنکھ میں الہ العالمین نے ایسی پاور اور طاقت پیدا فرما دی کہ فضا کی جس بلندی میں یہ اڑ رہا ہو اور زمین کی جس گہرائی میں پانی موجود ہو، یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس جگہ پانی موجود ہے۔ گرامی قدر، اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے، ایک پرندہ ہے، الہ العالمین نے اس کی آنکھ میں اتنی طاقت اور پاور پیدا فرما دی ہے کہ وہ زمین کی جتنی گہرائیوں میں پانی موجود ہو دیکھ سکتا ہے کہ اس جگہ پانی موجود ہے۔ لیکن ان بدبخت لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ ایک پرندہ ہے جس کو زمین کی گہرائیوں میں پانی کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے، اور امام الانبیاء جس کی خاطر الہ العالمین نے اپنی ربوبیت کا اعلان فرمایا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، لولاک لما خلقت الافلاک والارض۔ گرامی قدر، اس نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور ایک پرندہ اس کو خالق کائنات نے کتنی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مر مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، امتی ہو کہ جو نبی کا علم نہ مانے اس بدبخت کا ایمان سے رشتہ کیا ہے۔ پھر گرامی قدر، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیب پہ بٹھا دیا گیا، تفاسیر کے اندر آتا ہے فَسَاحَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اس وقت سوائے انسانوں اور جنوں کے تمام مخلوق کی چیخیں نکل گئی، سب نے الہ العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، ربنا ابراہیم و خلیلوں کا، مولا ابراہیم تیرا خلیل ہے، یلقا فی النار، اس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ولیس فی الارض احد یعبدک غیرہ، اس وقت تمام روئے کائنات پر سوائے ابراہیم کے اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو تیری تحمید، تیری تقدیس، تیری تسبیح بیان کرے۔ الہ العالمین نے فرمایا ابراہیم و خلیلی، اور تمام مخلوقات ابراہیم میرا خلیل ہے، ولیسا لی خلیل غیرہ، اور اس کے سوا میرا کوئی اور خلیل نہیں ہے، وَأَنَا لَهُ الٰہ، اور میں ابراہیم کا الہ ہوں، وَلَيْسَ لَهُ الٰہ غَيْرِي، اور میرے سوا اس کا کوئی خلیل نہیں ہے، فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَهُ،
اور تمام مخلوق درمیان سے ہٹ جاؤ کہ عشق و محبت کا معاملہ ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں، بس میں جانوں میرا خلیل جانے۔ گرامی قدر، جس وقت نمرودیوں نے مکمل تیاری کر لی کہ اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا جائے، عطا ہو خازن الریاح، وہ فرشتہ جس کا کنٹرول ہواؤں پر ہے، حاضر خدمت ہوتا ہے، عرض کرتا ہے ان شئتا ترت النار بالہوا، او پیارے ابراہیم حکم دے، میں ہواؤں کو حکم دیتا ہوں کہ اس آگ کو اڑا کر دور لے جائیں۔ عطا ہو خازن المیاہ، اتنے میں پانیوں کا فرشتہ آ جاتا جس کا کنٹرول پانیوں پر ہے، عرض کرتا ہے ان اردت اخبت النار، اور پیارے ابراہیم حکم کریں میں پانیوں کا رخ اس آگ کی طرف کر دیتا ہوں، پانی اس آگ کو بجھا دیں گے۔ آپ نے ایک ہی جواب دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جانتا ہے وہ رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ اتنے میں سید الملائکہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا ابراہیم الا کا حاجت، اور پیارے ابراہیم اگر کوئی حاجت ہے تو بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے وہی جواب دیا، حسبی بسؤالی علمہ بحالی، جانتا ہے وہ رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ معراج کی رات جب مصطفیٰ کریم سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچتے ہیں، جبریل امین عرض کرتے ہیں لو تنوت ان میلتن لاحترقت، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ میرا آخری مقام ہے، اس مقام سے آگے انگلی کے ایک پورے برابر بھی بڑھتا ہوں اللہ کی انوار و تجلیات سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ گر یک سرم ہوئے بر تر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، آیا سدرہ کا مقام بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح امی بولے یہ سرور دی، تیری منزل ہے یہی اب آگے جائیں گے ہم۔ اس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے مخاطب ہو کے فرمایا، او پیارے جبرائیل وہ وقت یاد کر جب میرے دادا ابراہیم کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، تو نے عرض کی تھی او پیارے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ او پیارے جبرائیل اگر تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تیرا تخیل بھی نہیں جا سکتا، تیرا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، ماہ عرب کے جلوے اونچے نکل گئے، خورشید و مہتاب مقابل سے ٹل گئے۔ گرامی قدر، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، الہ العالمین نے فوراً جبریل امین کو حکم دیا اور پیارے جبریل جلدی کر جا کر آگ کو میرا یہ پیغام دے دے، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، وہ آگ میرے خلیل پہ گل و گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں الہ العالمین اگر علی ابراہیم کی قید نہ لگاتا تو تمام کائنات کی آگ اس دن ٹھنڈی ہو جاتی۔ جبریل امین جو سدرۃ المنتہا کے مقام پہ بیٹھے ہیں، فوراً نارے نمرود میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر آگ کو حکم دیتے ہیں، آگ گل و گلزار بن جاتی ہے۔ اور یہ تمام واقعہ اور دیگر تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ الہ العالمین نے اس آگ کے اندر اپنی قدرت کاملہ سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ایک فرشتہ
ابراہیم کے پاس حاضر خدمت ہوا اور اس کے پاس ایک ریشمی رومال تھا. ابراہیم علیہ السلام کے چہرے مقدس سے پسینہ صاف کر رہا تھا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی. ہاں وہ رسیاں جن کے ساتھ آپ کی مشقیں کسی گئی تھیں وہ جل گئی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی. نمرود بادشاہ جو اپنے محل میں بیٹھ کر یہ تمام نظارہ دیکھ رہا تھا، جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا او پیارے ابراہیم آگ سے باہر آئیے، میں آپ کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 4000 گائیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا او بدبخت، اگر تو 4000 کی بجائے 4 لاکھ بھی گائیں ذبح کر دے، جب تک میری اطاعت نہیں کرے گا، میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا، میری فرما برداری نہیں کرے گا، اس وقت تیرا ان گاؤں کا ذبح کرنا تجھے کوئی نفع نہیں دے سکے گا. تو بدبخت جس پہ ازلی شقاوت اور بدبختی غالب آ گئی کہنے لگا لا استطیع ترک ملکی، او پیارے ابراہیم میں اپنی سلطنت نہیں چھوڑ سکتا. گرامی قدر الہ العالمین نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار شان، مقام، محامد، محاسن عطا فرمائے ہیں اور زندگی میں آپ پر بے شمار امتحان آئے ہیں اور الہ العالمین نے آپ کو ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے. یہ آپ کا پہلا امتحان تھا کہ آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تو نارے نمرود گل و گلزار بن گئی. اس امتحان میں الہ العالمین نے آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی. گرامی قدر اس مقام پر یہ بات کرنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ جس وقت الہ العالمین نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جا آگ کے پاس میرا یہ پیغام پہنچا دے، تو جبریل امین سدرۃ المنتہا کے مقام پہ بیٹھا ہے، وہاں سے اڑتا ہے، فوراً آگ کے پاس پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا اور پیارے جبریل ذرا یہ بتا تو نے اپنی تمام طاقت کس کس مقام پہ صرف کی ہے؟ جبریل امین نے بتایا اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ایک وقت وہ تھا جب ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، میں سدرۃ المنتہا کے مقام پہ بیٹھا تھا، مجھے حکم ہوا، فوراً آگ کے پاس پہنچ گیا. جس وقت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، میں سدرۃ المنتہا کے مقام پہ بیٹھا تھا، الہ العالمین نے مجھے حکم دیا، میں فوراً تخت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس اس کنویں میں اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، میں سدرۃ المنتہا کے مقام پہ بیٹھا تھا، الہ العالمین نے مجھے حکم دیا کہ جنت میں جا، وہاں سے ایک دمبا لے، جا کر میرے خلیل میرے اسماعیل ذبیح اللہ کو بچا لے اور اس کے عوض میں یہ دمبا ذبح کرا دے. اور پیارے محبوب علیہ السلام جس وقت احد کے مقام میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، الہ العالمین نے فوراً مجھے حکم دیا پیارے جبرائیل جلدی کر، جا کر میرے محبوب کے اس دانت مبارک کو اور اس خون کو اپنے پروں پہ لے لے، زمین پہ نہ گرنے پائے. گرامی قدر مقام غور ہے، سوچنے کا مقام ہے. جبریل امین علیہ السلام جو ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کا خادم ہے، الہ العالمین نے ان کو کتنی طاقت اور قوت عطا فرما دی ہے. اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو خالق کائنات نے کیسی شانیں، کیسی عظمتیں عطا کی ہوئی اور کی ہیں. اور افسوس ہے ان لوگوں کے عقیدے اور ایمان پر جو کہتے ہیں کہ محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. گرامی قدر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے،
اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔